اور آج کی اس ویڈیو میں ذکر کرنے والا ہوں مری مال روڈ کی تازہ صورتحال سیاحوں کے حوالے سے کہ رش ہے نہیں، اور ساتھ ہی مری کے کچھ مقامات پر جو گزشتہ دنوں بارش ہوئی تھی اس کے بعد کی موجودہ کیفیت پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ ایک مقام پر لینڈ سلائیڈ آئی ہے اور مری کی مین روڈ متاثر ہوئی ہے۔ وہ کون سی روڈ ہے، یہ سب میں اس ویڈیو میں بیان کروں گا، تو اب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پوری معلومات حاصل ہو سکے۔ زیادہ رش نہیں ہے، سیاحوں کی تعداد بہت کم ہے، چند ایک سیاح آپ کو چہل قدمی کرتے نظر آئیں گے اور کچھ لوگ ان چھوٹی چھوٹی گاڑیوں جو مقامی لوگ ہاتھ سے چلا رہے ہوتے ہیں کے ذریعے پنڈی پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں، مال روڈ پر سفر کرتے ہیں کیونکہ یہاں بڑی گاڑیاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو مقام آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ مری جی پی او چوک ہے، بالکل سامنے جی پی او کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے اور یہاں بھی رش بہت کم ہے۔ سامنے ایک بیریئر لگا ہوا ہے جس کے آگے سیاحوں اور مقامی گاڑیوں کا داخلہ بند ہے۔ یہاں پر میونسپل کارپوریشن کا ایک اہلکار ہمیشہ موجود رہتا ہے جو گاڑیوں کو روک کر مال روڈ پر داخل ہونے نہیں دیتا۔ سامنے جی پی او کی بلڈنگ ہے اور دائیں طرف ایمبیسیڈر ہوٹل ہے، اوپر کی جانب مو اینڈ پنک ہوٹل ہے جو چند سال قبل تعمیر ہوا اور اب کافی مشہور ہو چکا ہے۔ اس کے کمرے بھی اعلیٰ معیار کے ہیں، یہاں کافی تعداد میں کیمرہ مین بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان دنوں سیاح کم اور کیمرہ مین زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایمبیسیڈر ہوٹل کو حکومت کے بیوٹیفیکیشن منصوبے کے تحت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور اب یہ بڑی شاندار شکل اختیار کر چکا ہے۔ اسی طرح بائیں طرف اور بھی کئی بلڈنگز پر کام کیا گیا ہے۔ مری آپریشن بھی کچھ دنوں میں شروع ہونے والا ہے لیکن حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو سڑک سامنے کی طرف ہے یہ بینک روڈ ہے، نیچے کی طرف میونسپل کارپوریشن کی عمارت ہے۔ بینک روڈ پر سیزن کے دنوں میں خاصا رش ہوتا تھا لیکن اس سال مری میں مجموعی طور پر بہت کم رش دیکھنے کو ملا ہے۔ اوپر کی جانب پوسٹ آفس کی عمارتیں ہیں اور وہیں سے ہال روڈ گزرتی ہے جو مو اینڈ پنک کے عقب سے نیچے آتی ہے۔ جہاں تک لینڈ سلائیڈ کا تعلق ہے تو یہ جیکا گلی سے مال روڈ آنے والی سڑک پر ایک مقام پر آئی ہے۔ یہ لینڈ سلائیڈ کافی خطرناک تھی جس کے بعد سڑک کو بند کرنا پڑا۔ فوری طور پر دیوار بنا کر اسے کھولا گیا مگر سڑک کے درمیان درار پڑ چکی ہے۔ انتظامیہ نے کافی متحرک ہو کر جلدی میں سائیڈ وال بنا دی ہے۔ گزشتہ دنوں شدید بارش کے باعث مری ایکسپریس وے کے ساتھ جو لنک روڈ نیچے نیو گلی آسل بیا کی طرف جاتا ہے وہاں بھی شدید طغیانی آئی۔ صرف وہی نہیں بلکہ مری کے دیگر مقامات پر بھی بارش کے دنوں میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت شاندار بادل چھائے ہوئے ہیں، کچھ دیر کے لیے دھوپ بھی نکلی مگر اس وقت بادل نمایاں ہیں اور ساتھ ساتھ دھوپ کی چھلکیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ نیچے کی جانب موشیری کا علاقہ ہے اور جو سڑک درختوں کے درمیان دکھائی دے رہی ہے وہ لورنس کالج کی طرف جات ہے۔ دور تک کشمیر کی پہاڑیاں بھی صاف موسم میں یہاں سے نظر آتی ہیں۔ سامنے سفید رنگ کی جو عمارتیں نظر آ رہی ہیں وہ مری کے قدیمی پولٹری فارم ہے۔ نیچے کی طرف لوور بازار کا علاقہ ہے جہاں قدیمی عمارتیں موجود ہیں جو انگریز دور میں تعمیر کی گئی تھیں۔ نئی تعمیرات بھی ہوئی ہیں مگر زیادہ تر پرانی عمارتوں کو بہتر بنایا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ اس علاقے میں بھی آپریشن کیا جائے گا لیکن فی الحال اس پر عملی کام شروع نہیں ہوا۔ اگر آپ مری آنا چاہتے ہیں تو آج اتوار کی وجہ سے ہلکا سا رش ضرور ہے مگر تمام سڑکیں کھلی ہیں۔ صرف جیکا گلی والی سڑک کچھ دیر کے لیے بند ہوئی تھی مگر اب کھول دی گئی ہے۔ موسم بہترین ہے، البتہ گرم کپڑے ضرور ساتھ لا۔ اس وقت میں جس مقام پر کھڑا ہوں وہ مری جی پی او چوک ہے۔ سامنے جی پی او کی تاریخی بلڈنگ واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ یہاں بھی رش بہت کم ہے اور سیاحوں کی تعداد معمولی ہے۔ بیریئر لگے ہونے کی وجہ سے بڑی گاڑیوں اور عام ٹریفک کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ دائیں طرف ایمبیسیڈر ہوٹل ہے جسے حال ہی میں حکومتی منصوبے کے تحت بیوٹیفائی کیا گیا ہے۔ اس کی عمارت اب نہایت دلکش اور شاندار نظر آتی ہے۔ اوپر کی جانب مو اینڈ پنک ہوٹل ہے جو چند سال پہلے تعمیر ہوا تھا اور آج مری کے مشہور ترین ہوٹلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے کمرے بھی اعلیٰ معیار کے ہیں۔ یہاں پر کیمرہ مینوں کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود ہے لیکن سیاح بہت کم ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ ابھی سیاحت کا سیزن پوری طرح شروع نہیں ہوا۔ اب اگر بات کریں سڑکوں کی تو جیکا گلی سے مال روڈ آنے والی سڑک پر ایک جگہ لینڈ سلائیڈ ہوئی تھی۔ یہ لینڈ سلائیڈ خاصی خطرناک تھی جس کے باعث سڑک بند کرنی پڑی۔ فوری طور پر دیوار بنا کر اسے کھولا گیا مگر سڑک کے درمیان بڑی دراڑیں پڑ چکی ہے۔ خوش قسمتی سے انتظامیہ نے تیزی سے کام کرتے ہوئے حالات کو قابو میں کیا۔ گزشتہ دنوں کی شدید بارش نے مری ایکسپریس وے کے لنک روڈز پر بھی اثر ڈالا، خاص طور پر وہ راستے جو نیو گلی اور سلبیا کی طرف جاتے ہیں، وہاں طغیانی کی کیفیت دیکھنے میں آئی۔ بارش کے دنوں میں مری کی یہ صورتحال عام ہے جس سے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب موسم کی بات کریں تو اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں،
कभी धूप निकल आती है और कभी बादल छा जाते हैं। यानी मौसम निहायत खुशगवार है। नीचे की जानिब मोशियरी का इलाका है और दरमियान में जो सड़क दरख्तों के बीच से गुजरती है वो लॉरेंस कॉलेज की जानिब जाती है। साफ मौसम में यहाँ से कश्मीर की पहाड़ियाँ भी नजर आती हैं जो एक खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। सामने जो सफ़ेद इमारतें दिखाई दे रही हैं वो मरी के कदीमी पोल्ट्री फार्म हैं जो आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा नीचे लोअर बाजार है जहां अंग्रेज दौर की कदीम इमारतें अब भी अपनी असल हालत में कायम हैं। कुछ नई तमीरात भी हुई मगर ज्यादातर पुरानी इमारतों को ही बेहतर और महफूज बनाने की कोशिश की गई है।